بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا خادم حکیم عامر رزاق ابھایا مدینۃ الاولیاء ملتان پاکستان سے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب پر اب تک ہزاروں لیکچرز آ چکے ہیں۔ میرے لیکچر سنتے رہیے اور اپنی صحت کا خاص خیال کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا حصہ بنا لو، ذریعہ بنا لو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو۔ نمبر 3، فقیری سے پہلے غنا کو۔ نمبر 4، مشغولیت سے پہلے فرصت کو اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، خواتین و حضرات، آپ کی صحت سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ جس کی صحت نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا امیر آدمی وہ ہے جس کی صحت اچھی ہے۔ پوری دنیا میں 7.5 سے 8 ارب کی آبادی ہے اور 8 ارب کی آبادی میں سے 4% لوگ جگر کے مریض ہیں، یرقان کے مریض ہیں، سیروسس آف دا لیور کے مریض ہیں، جانڈس کے مریض ہیں، ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ ہیں۔ پاکستان میں 2012 سے 2015 تک WHO کی رپورٹ ہے کہ جو یرقان لوگوں کو ہوا، ہیپاٹائٹس سی لوگوں کو ہوا، اس میں 1,20,00,000 یعنی 12 ملین لوگ جو ہے شکار ہوئے صرف 3 سالوں میں۔ اور ہر سال جو ہے 2016 اپریل کی رپورٹ ہے کہ ہر سال لوگوں کی جو ڈیتھ ہوتی ہے پاکستان میں 1.5 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے سالانہ۔ اور پاکستان میں روزانہ مرنے والوں کی تعداد جو ہے تقریباً 400 سے 500 لوگوں کی روزانہ ڈیتھ ہوتی ہے ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے۔ سوزش جگر یرقان عمومی طور پر مختلف وائرسز سے پھیلتا ہے۔ ان میں سے وائرس A اور E جو ہے پانی اور فضلے سے پھیلتا ہے، جبکہ B C D G انتقال خون ایک شخص سے دوسرے شخص کے انتقال خون میں مختلف ذریعوں سے پھیلتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں قومی اور شخصی سطح پر اقدامات کیے جائیں اور عوام کے تعاون سے اس کو روکا جائے۔ عوام کے تعاون سے روکا جا سکتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا جدید سائنس، میڈیکل سائنس، قدرتی اقدامات اور اس کی وجوہات کیا ہیں، علامات کیا محسوس کرتے ہیں ہیپاٹائٹس میں، اور قدرتی چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کیسے علاج ممکن ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، Pakistan is one of the country where the disease of hepatitis C is spreading rapidly. It is possible to prevent it with the cooperation of the people. It is also possible to prevent it through the message of Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, the prophetic medicine. What does medical science say about hepatitis? Let me first give you a description of medical science, then I will take you to prophetic medicine and natural things. The decision is yours to make based on your health. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ پر فیصلہ چھوڑا ہے اور آپ کے تعاون سے جو ہے یہ ممکن ہے۔ عامر رزاق ابھایا کے ساتھ تعاون کریں۔ میں پاکستانی قوم کو، میں مسلمان بھائیوں کو اور میں پوری دنیا کے لوگوں کو صحت مند رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو، خدا تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ سب سے پہلے واٹ از دا لیور؟ جگر کیا ہے؟ جگر ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے اور یہ ہمارے جسم کا دوسرا بڑا عضو ہے اور 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں لوبز یا خانے کہتے ہیں۔ جگر کا وزن ویٹ جو ہے تقریباً 3 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ جگر دائیں طرف پسلی کے نیچے ہوتا ہے۔ جگر کے فنکشن کیا ہیں؟ جگر کے افعال کیا ہیں؟ واٹ از دا لیور؟ لیور کے افعال جو ہیں، سب سے پہلے گلوکوز کو گلائکوجن کی صورت میں ذخیرہ کرنا۔ نمبر 2، حسب ضرورت گلائکوجن سے دوبارہ گلوکوز بنانا یا نئے سرے سے گلوکوز بنانا۔ نمبر 3،
کولیسٹرول کا بنانا یا جگر کی رطوبت کا بنانا، جس کو صفرا بیل کہتے ہیں، یہ ایک نالی کے ذریعے گال بلیڈر میں اور بعد ازاں ڈیوڈینم میں داخل ہوتی ہے اور ہاضمہ کے عمل میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور جسم سے کولیسٹرول بھی اسی راستے سے نکلتا ہے۔ نمبر 4، امونیا سے یوریا بنانا، جگر کی بیماری میں امونیا کی مقدار بڑھ کر دماغی اثرات پیدا کرتی ہے۔ نمبر 5، البومن کا بنانا۔ البومن ایک پروٹین ہے جس کی خون میں موجودگی ایک خاص لیول تک پانی کو خون کی نالیوں کے اندر رکھتی ہے۔ جگر کی بیماری میں اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس سے پاؤں میں سوجن، ایڈیما اور پیٹ میں پانی ایسائٹس پڑ سکتا ہے۔ نمبر 6، کوآگولیشن فیکٹرز کا بنانا۔ یہ اجزاء خون کو پتلا ہونے سے روکتے ہیں اور جگر کی بیماری میں ان کی کمی کی وجہ سے خون پتلا ہو جاتا ہے جس سے جسم پر نیل، نکسیر اور زخم ہو جاتے ہیں اور زخم سے زیادہ خون بہنے کی علامات دے سکتا ہے۔ نمبر 7، بہت ساری ادویات جگر کے اندر توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہیں اور جگر ان دواؤں کو جسم سے نکالنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور نمبر 8، جگر وٹامن ڈی کے بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی بیماری کی وجہ سے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، جگر بائلی روبن کو کانجوگیٹ کرتا ہے، یعنی مختلف نمکیات سے ملاتا ہے اور اپنی رطوبت کے ذریعے بائل کی نالی بائل ڈکٹ کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ یرکان کیا ہے؟ واٹ از دا جانڈس؟ عام فہم زبان میں یرکان آنکھوں کی سفیدی کا پیلی رنگت اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ پیلی رنگت پہلے بہت ہلکی ہوتی ہے اور صرف دن کی روشنی میں نظر آ سکتی ہے۔ جیسے جیسے یرکان بڑھتا ہے یہ رنگت مزید گہری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ ہلدی کی طرح کا زرد رنگ اختیار کر سکتی ہے۔ اس صورت میں یہ پلاٹ جلد کے اوپر، ہتھیلیوں پر، زبان کے نیچے اور منہ کے اندر جھلی میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کو یرکان یا جانڈس کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بائلی روبن ایک زرد رنگ کا مادہ ہے اور یہ پیشاب کی رنگت کو عام طور پر ہلکا پیلا رکھتا ہے۔ خون میں بائلی روبن کا بننا ایک مسلسل عمل ہے اور ہر انسان کے اندر جو ہے ہمہ وقت بائلی روبن کی تعداد موجود ہوتی ہے، یعنی 1/2 mg سے لے کر 1 mg تک یہ پایا جاتا ہے۔ جب یہ 2 mg سے اس کی مقدار بڑھتی ہے تو آنکھوں پر اس کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، پلاٹ ظاہر ہوتی ہے، یہی جانڈس کہلاتا ہے۔ اسی کو یرکان کہتے ہیں۔ جب تک بائلی روبن 2 mg سے تجاوز نہیں کرتا، یرکان آنکھوں میں زہر نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر جو ہے جانڈس کی عمومی طور پر 5 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ہیمولائٹک اور پری ہیپاٹک جانڈس، بلائے جگر یرکان یا سرخلیوں کو ٹوٹنا۔ نمبر 2، ہیپاٹائٹس اور ہیپاٹک جانڈس، جگر کا یرکان یا جگر کی سوزش۔ نمبر 3، ابسٹرکٹیو اور پوسٹ ہیپاٹک جانڈس، زیریں جگر یرکان یا پتے کی نالیوں کی رکاوٹ۔ نمبر 4، بچوں کا پیدائشی یرکان، نیونیٹل جانڈس۔ نمبر 5، حاملہ عورتوں کا یرکان، ہیپاٹائٹس ان پریگنینسی۔ تو یہ 5 اقسام ہیں۔ تفصیل سے آپ یوٹیوب پر، آپ میری زبانی یوٹیوب چینل ہے عامر ابھایا کے نام سے، وہاں آپ سن سکتے ہیں۔ کالا یرکان ہے کیا؟ ہیپاٹائٹس سی کیا ہے؟ تو کالا یرکان کو جو ہے عمومی طور پر ہیپاٹائٹس بی اور سی، کالا یرکان بائلی روبن کی مقدار زیادہ نہیں بڑھتی بلکہ لیور انزائم زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے آنکھوں پر اس کی پلاٹ ظاہر نہیں ہوتی بلکہ انسان کی جلد جو ہے سیاہ ہو جاتی ہے، اسی لیے عام آدمی اس کو ہیپاٹائٹس سی کہا جاتا ہے، کالا یرکان کہا جاتا ہے۔ اب اس میں 2 اقسام ہیں، ایک متعدی ہے انفیکشس جانڈس اور ایک نان انفیکشس جانڈس، غیر متعدی یرکان۔ متعدی یرکان جو ہے اس میں جراثیم اور وائرس کا ملدخل ہوتا ہے، یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے ذریعے جو ہے انتقال خون سے، جراثیم سے، وائرس سے پھیلتا ہے، اس لیے اس کو کالا یرکان کہتے ہیں۔ غیر متعدی یرکان، غیر متعدی میں جو ہے وائرس اور جراثیم کا ملدخل نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے ذریعے منتقل نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ جو ہے جسم کا اندرونی مدافعتی نظام ہے، یعنی اس میں الکوہل والی چیزوں کا استعمال، شراب کا استعمال، ادویات کا استعمال، خصوصاً
ایلوپیتھک ادویات کا استعمال اور ایسی ادویات جو ٹی بی میں استعمال ہوتی ہیں یہ یرکان پیدا کریں یا نہ کریں لیکن جگر کو ضرور نقصان دیتی ہیں، جگر کی سوزش کا ضرور باعث بنتی ہیں۔ اس قسم کے یرکان کو ڈرگ انڈیوسڈ ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، میڈیکل میں جو ہے ادویاتی یرکان کہتے ہیں۔ جگر کی سوزش پیدا کرنے والے وائرسز، ان میں سے وائرس اے، وائرس بی، وائرس سی، وائرس ڈی، وائرس ای اور وائرس جی۔ ان میں سے وائرس اے اور وائرس ای جو ہے کھانے پینے کی چیزوں سے، فضلے، منہ کے راستے سے داخل ہوتا ہے، اور وائرس بی، سی، ڈی، جی اور ای یہ جو ہے یہ انتقال خون سے پھیلتا ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کے ذریعے وائرس سے پھیلتا ہے۔ تو وائرس اے اور ای جو ہے یہ مختصر مدتی سوزش ہے، یعنی 1 سے 3 ماہ کے عرصہ میں انسان بالکل صحت مند ہو جاتا ہے، جبکہ وائرس بی، سی، ڈی، ای اور جی جو ہے یہ مختصر مدتی سوزش کے علاوہ طویل مدتی سوزش جگر کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہیپاٹائٹس ان چلڈرن، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ مائیں جن کو زچگی کے دوران ہیپاٹائٹس ہو تو بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ان میں 2% جو ہے ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، جبکہ 98% جو ہے کرونک ہیپاٹائٹس ہوتا ہے۔ چونکہ یہ طویل عرصہ تک جسم میں رہتا ہے اس لیے سیروسس آف دا لیور کا باعث بھی بن سکتا ہے اور لیور کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس قسم کے یرکان کو جو ہے جو بچوں میں منتقل ہوتا ہے نیونیٹل جانڈس کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں۔ خواتین و حضرات، ہیپاٹائٹس بی اور سی کے ذرائع اسباب، پھیلاؤ کے اسباب، کیسے یہ پھیلتا ہے، تو 17 اسباب میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، جراثیم آلود سرنج نیڈل پرکس، استعمال شدہ سرنجوں کے استعمال سے یا اتفاقیہ چپ جانے سے۔ نمبر 2، ہیپاٹائٹس بی بغیر ٹیسٹ کیے انتقال خون سے، بلڈ ٹرانسفیوژن سے۔ نمبر 3، ناک کان چھدوانے سے، ناک کان کی سٹچنگ سے۔ نمبر 4، حمام کے استرے، کینچی یا دوسرے گندے اوزار سے۔ نمبر 5، بیوٹی پارلر کے اوزار سے۔ نمبر 6، گندے آلات سے دانت صاف کروانے یا نکلوانے سے۔ نمبر 7، متاثرہ ماں سے نومولود بچوں کو۔ نمبر 8، جنسی تعلقات سے۔ نمبر 9، مریض کے استعمال شدہ بلیڈ سے، تولیے سے۔ نمبر 10، ہیپاٹائٹس بی کے مریض کی سوئی چبھ جانے سے۔ نمبر 11، تولیدی مادوں سے، فرام ریپروڈکٹیو سبسٹنسز ٹیٹوئنگ۔ نمبر 13، کسی بھی عضو کی پیوند کاری سے، بائی ٹرانسپلانٹنگ اینی آرگن۔ نمبر 14، ناخن کاٹنے کے آلات سے۔ نمبر 15، کچن کے اوزار سے، چھری سے، چاقو سے۔ نمبر 16، آکو پنکچر سے، آکو پنکچر کین آلسو بی یوزڈ۔ نمبر 17، خون کے ذیلی اجزاء کا جسم میں داخل کیا جانا، انٹروڈکشن آف بلڈ کمپوننٹس انٹو دا باڈی۔ یہ 17 اسباب ہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے شروع کے۔ جن لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، ہائی رسک زیادہ ہوتا ہے، زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں: صرف انتقال خون سے یا جن بیماریوں میں کثرت سے خون لگتا ہو، جیسے کینسر، لیمفوما، ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا۔ نمبر 2، ہیپاٹائٹس بی کی جنسی قرابت داری، یعنی ہسبینڈ سے وائف کو ہو سکتا ہے، وائف سے ہسبینڈ کو ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ہم جنس پرست، ہومو سیکسولیٹی۔ نمبر 4، متاثرہ ماؤں سے بچوں کو۔ نمبر 5، ڈاکٹرز، دندان ساز، ڈینٹسٹ، نرسز، لیبارٹریز ورکرز، بلڈ بینک ورکرز۔ نمبر 6، گردے والے مریض، ڈائلیسس والے پیشنٹ جو ہے ان کو بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، وریدی نشہ باز، ڈرگ ایبیوزرز۔ نمبر 8، روزمرہ کی استعمال کی اشیاء جن پر خون لگا ہو، جیسے ذاتی استعمال کا ٹوتھ برش وغیرہ۔
نمبر 9، ہیپیٹائٹس بی کی مریض کی اچانک سوئی چبھ جانے سے بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، وہ لوگ جو ایک دوسرے کی تیمارداری کرتے ہیں ہاسپٹل میں، ہسبینڈ سے وائف کو ہو سکتا ہے، وائف سے ہسبینڈ کو ہو سکتا ہے، لک آفٹر کرنے والے ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی۔ نمبر 11، دماغی بیماریوں کے ہاسپٹل یا جہاں اپنا مریض خود خیال نہیں رکھ سکتے، ان میں بھی ہیپیٹائٹس سی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور سب سے اہم بات خواتین و حضرات، جو لوگ زیادہ انجیکشن لگواتے ہیں، یہ میڈیکل کی ریسرچ ہے، جو لوگ زیادہ انجیکشن لگواتے ہیں، گلوکوز کی بوتلیں لگواتے ہیں، بار بار خون لگواتے ہیں، یا ڈائلیسس پیشنٹ گردے کی خرابی کی وجہ سے جو گردے صاف کرواتے ہیں، ان کو ہیپیٹائٹس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جن چیزوں سے ہیپیٹائٹس نہیں ہوتا، متاثرہ مریض سے ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، ساتھ بیٹھنے سے، ساتھ کھانے پینے سے، بچوں کو پیار کرنے یا چومنے سے، برتن استعمال کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ برتن استعمال کرنے سے ہیپیٹائٹس نہیں پھیلتا۔ خواتین و حضرات، ہیپیٹائٹس بی اور سی کی علامات جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، سائن اینڈ سمٹم جو ہیں سیم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، غیر ضروری تھکاوٹ۔ نمبر 2، بھوک کا نہ لگنا۔ نمبر 3، بھوک کا کم ہو جانا۔ نمبر 4، بخار کا ہر وقت رہنا۔ نمبر 5، پیٹ میں درد۔ نمبر 6، پیشاب کا زرد ہو جانا۔ نمبر 7، آنکھوں جلد کی رنگت کا پیلا ہو جانا۔ نمبر 8، بعض اوقات یہ علامات ظاہر بھی نہیں ہوتی، لیکن ٹیسٹ کے ذریعے جو ہے کنفرم ہوتا ہے کہ آیا کہ ہیپیٹائٹس بی یا سی موجود ہے۔ مختصر مدتی سوزش، ایکیوٹ ہیپیٹائٹس، اس میں جو ہے وائرس کے جسم میں داخل ہونے سے بیماری کرنے کا عرصہ جو ہے وہ 5 سے 12 ہفتے چاہیے ہوتے ہیں۔ صرف 25% کو یرقان ہوتا ہے، یعنی آنکھیں پیلی ہوتی ہیں، باقی علامات جو ہے برائے نام ہوتی ہیں، جیسے زکام، تھکاوٹ، بخار وغیرہ۔ کرونک ہیپیٹائٹس جو ہے، طویل مدتی سوزش ہیپیٹائٹس سی جو ہے، اس میں جو ہے علامات مختلف ہوتی ہیں، اس کا معلوم نہیں ہوتا، اس کا پتہ اتفاقیہ طور پر چلتا ہے، یعنی خون دینے کے عمل میں یا انشورنس کے عمل میں یا بھی کسی بھی ٹیسٹ کرانے کے عمل سے جب گزرتا ہے انسان تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی انہیں ہے۔ وائرس ہیپیٹائٹس سی جو ہے سالہ سال تک جگر کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہی دائمی سوزش کی وجہ بنتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی جب پرانا ہو جائے تو اس کی 16 علامات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سائن اینڈ سمٹمز۔ نمبر 1، تھکاوٹ کا رہنا۔ نمبر 2، پیٹ کا پھولنا۔ نمبر 3، خون کا زیادہ بہنا۔ نمبر 4، پیٹ میں پانی۔ نمبر 5، پاؤں میں سوجن۔ نمبر 6، ایام حیض میں خون کا زیادہ بہنا۔ خواتین کو ایام حیض کے دوران جو ہے بلیڈنگ زیادہ ہونا، بار بار ہونا۔ نمبر 7، پیٹ میں درد۔ نمبر 8، جوڑوں کا درد اکثر رہنا۔ نمبر 9، معمولی بخار کا رہنا۔ نمبر 10، بھوک کا نہ لگنا۔ نمبر 11، مسوڑوں سے خون آنا۔ نمبر 12، وزن کا آئے دن کم ہونا۔ نمبر 13، نکسیر کا پھوٹنا۔ نمبر 14، جسم پر خارش رہنا۔ نمبر 15، جسم پر نیل کا ہونا۔ نمبر 16، سستی اور کاہلی کے رہنا، ہر وقت لیزی پن رہنا۔ ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹ کو جو ہے اچھی خوراک استعمال کرنی چاہیے اور 2800 کیلوریز تک لے سکتا ہے، اور پروٹین اگر اس نے لینی ہے تو 90 سے 100 گرام پروٹین والی چیزیں لے سکتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں جو ہے 4 سے 500 گرام تک روزانہ لے سکتا ہے، اور فیٹس والی چیزیں جو ہے 70 سے 80 گرام تک روزانہ کی بنا پر لے سکتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی والوں کو کیا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ پیٹی سے بچنا چاہیے، پیسٹری سے بچنا چاہیے، کیک سے بچنا چاہیے، بیکری والی چیزوں سے بچنا چاہیے، پراٹھا استعمال نہ کرے، کلچا استعمال نہ کرے، حلوہ پوری استعمال نہ کرے، ڈرائی فروٹ سخت قسم کے استعمال نہ کرے، جیسے مونگ پھلی ہے، پستہ ہے۔ اسی طرح جو ہے
پکوڑے سموسے استعمال نہ کرے، یعنی فرائیڈ چیزیں استعمال نہ کرے ہیپاٹائٹس سی کا جو پیشنٹ ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستان باکسنگ ٹیم کے کھلاڑی کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا تو ڈاکٹرز نے انہیں انفٹ قرار دیا، تو ٹیم کو اس کے جیتنے کی خوشی بھی بہت تھی، وہ لڑکے کو ہمارے پاس لے آئے، ہم نے انہیں کہا بھئی آپ شہد لیجئے اور شہد کا استعمال کیجئے، تو اس نے شہد لیا اور تقریباً 3 کلو شہد جو ہے اس نے 7 دن میں ختم کر لیا۔ وہ بجائے ہمارے پاس آنے کے وہ اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے اس کو انفٹ قرار دیا۔ ڈاکٹر نے چاق و چوبند جسم دیکھ کر، شفاف آنکھیں دیکھ کر، ایکٹیو دیکھ کر اس کا میڈیکل چیک اپ دوبارہ کروایا تو ہیپاٹائٹس سی جو ہے انیکٹیو ہو گیا، ہیپاٹائٹس سی اس کو نہیں نکلا۔ تو پچھلی رپورٹ جب دیکھی اور یہ رپورٹ دیکھی تو ڈاکٹر جو ہے لیبارٹری والوں پر برسنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پہلے والی رپورٹ بھی دکھائی اور بڑی لیبارٹری تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ کم از کم اس کو 3 سے 4 ماہ علاج میں چاہیے ہوں گے۔ سبحان اللہ بھائی، آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لائک الصلاۃ ثلاث غدوات فی کل شہر لم یصبہ عظیم من البلاء، جس نے ہر ماہ میں 3 دن صبح صبح شہد چاٹ لیا اسے کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی، اور بڑی بیماری میں ہیپاٹائٹس سی بھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کان فی شیء من اودیتکم خیر، تمہاری دواؤں میں اگر کوئی بھلائی کا عنصر ہے، کوئی فائدے کی بات ہے، ففی شرطتی محجمن اور شربتی عسل، تو پچنے لگانے یعنی حجامہ کرانے اور شہد پینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا درہم حلال یشتری بی عسلا و یشرب ماء المطر شفاء من کل داء، اپنی حلال کی کمائی کے درہم سے یعنی اپنی حلال کی کمائی کے پیسے سے شہد خرید کر اسے بارش کے پانی میں ملا کر پینا سبھی بیماریوں کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہیپاٹائٹس سی جو ہوتا ہے وہ کیمیاوی زہروں سے ہوتا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصبح بسبع تمرات عجبۃ لم یضرہ ذلک الیوم سم ولا سار۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ صبح صبح 7 دانے کھجور کھا لیے اس دن اسے جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ He who gets up early in the morning, that is on an empty stomach in the morning, eats 7 grains of ajwa palm, so on that day even magic or poison will not affect him. Magic and poison will not work either. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا علاج بتایا کاسنی کے حوالے سے کہ جس نے کاسنی کھائی اور سو گیا اس پر جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ He who eats Cicoria mentibus and falls asleep is not affected by magic or poison. سولہ آپ کو علاج بتاتا ہوں طب نبوی سے، یہ سارے علاج طب نبوی کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میڈیکل سائنس اور بڑے پرانے اطباء جو ہزاروں سالوں سے علاج کر رہے ہیں۔ جگر کا مرض کوئی آج سے نہیں ہے، اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، جگر اور گردوں کا ایک عضو بھی اگر بچ جائے تو انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے، اور جیسے ہیپاٹائٹس سی جو ہے سالہ سال تک جگر کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے، تو یہ گردے اور جگر اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے۔ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے علاج کیجئے۔ سب سے پہلے شہد کا میں نے عرض کیا کہ شہد بہترین علاج ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں پر وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں اور درختوں کی بلندیوں پر اپنا گھر بنائے، پھر وہ ہر قسم کے پھلوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متعین کردہ راستے پر چلے۔ ان کے پیٹوں سے مختلف قسم کی رطوبتیں نکلتی ہیں جن میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شہد، نمبر 2 جو کا دلیا، جو کے دلیے کے حوالے سے جسے تلبینہ کہتے ہیں، حریرہ بھی کہتے ہیں، یوٹیوب پر تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ نمبر 3 انجیر
انجیر کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ نمبر 4 تربوز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تربوز کے حوالے سے، البطیخ قبل الطعام یغسل البطن غسلا ویذهب بالداء اصلا، کھانا کھانے سے پہلے تربوز کھانے سے پیٹ دھل کر صاف ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کو نکال دیتا ہے۔ تو تربوز بہترین علاج۔ 5واں جو ہے انار، انار کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلوا الرمان بشامہ فإنہ دباغ المعدہ، انار کو اس کے چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدہ کو حیات نو دیتا ہے۔ ایٹ pomegranate with its peel because it gives new life to stomach, it revives to stomach۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اکل رمانۃ نور اللہ قلبہ، جس نے انار کھایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ whoever eats pomegranate اللہ almighty enlightens his heart۔ انار بہترین علاج۔ نمبر 6 کاسنی، نمبر 7 میتھی، میتھی بہترین علاج۔ میتھی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاشفوا بالحلبہ، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ نمبر 8 گوگل، نمبر 9 ریحان، تلسی اوسیمم سینکٹم، نمبر 10 کھجور، کھجور جس نے کھائی اسے جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ نمبر 11 ہنا، مہندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کانٹا چبھا، کوئی زخم لگا، انہوں نے ہمیشہ مہندی لگائی۔ ما من شجرۃ احب الی اللہ من الحنا، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب وائرس ہو جسم میں تو مہندی بہترین علاج ہے، مجرب علاج ہے، جلد کے لیے بہترین، معدہ کے لیے بہترین، کینسر کے لیے بہترین، جگر کے امراض کے لیے بہترین، تو مہندی بہترین علاج۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالزبیب فإنہ یکشف المرۃ ویذھب بالبلغم وتشد العصب ویذھب بالعیا ویحسن الخلق ویطیب النفس ویذھب بالہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے فائدے کے لیے منقع موجود ہے، ریسنس آر اویلیبل فار یور بینیفٹس، یہ رنگ کو نکھارتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے۔ اٹ برائٹنز یور کمپلیکشن اینڈ ایکسپیلز میوکس، یہ رنگ کو نکھارتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے۔ وتشد العصب، اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ اسٹرینگتھن دا نروس، اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ وتشد العصب ویذھب بالعیا، کمزوری کو ختم کرتا ہے، ریمووز ویکنیس، مزاج کو خوشگوار بناتا ہے، میکس دا موڈ پلیزنٹ، اور سانس کو خوشبودار کرتا ہے، میکس دا بریتھ فریگننٹ، اور غم کو دور کرتا ہے، غم کو دور کرتا ہے، ایلیمینیٹس گریف۔ بہت ساری احادیث میں جو ہے منقع کا ذکر موجود ہے، منقع بہترین علاج، ہنا بہترین علاج، کدو جو ہے یہ بہترین علاج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دماغ اور عقل دونوں کے لیے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جملہ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، دماغ اور عقل کے لیے دونوں کے لیے بہتر ہے کدو۔ کدو جو ہے جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جگر کے امراض کے لیے بہترین علاج ہے۔ 13 نمبر پر کدو، 14 نمبر پر سنگترا، سنگترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور 15 نمبر پر کھیرا ہے، اور 16 نمبر پر میٹھا ہے جسے موسمی کے قسم کہتے ہیں، یہ بھی بہترین علاج ہے۔ یہ 16 آپ کو علاج بتائے تو آپ جو ہے اس کی تفصیل آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہمارے ایک دوست کو نا ہیپاٹائٹس ہو گیا، وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو وٹامنز کی کمی تھی، اور وٹامن بی کے انجیکشن جو ہے اس نے کمپیوٹر سے لگوائے، ٹھیک 2 ماہ بعد جو ہے ہیپاٹائٹس شدت اختیار کر گیا، اور پیشاب کا اور پخانے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، دل پر بوجھ رہنے لگا، اور ہلکا ہلکا بخار بھی رہنے لگا۔ تو ہم نے اس کو کہا بھئی ٹیسٹ آپ کروائیں، تو اس نے یہ ٹیسٹ کروائے، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر انہوں نے تجویز کیا خود سے کہ جو کا پانی استعمال کریں، شہد استعمال کریں، دیسی مرغی شوربے والی کھائیں، باربیکیو والی کھائیں، تربوز استعمال کریں، خربوزہ استعمال کریں، سنگترا استعمال کریں، انار کا استعمال کریں۔ ساری اللہ کی نعمتیں انہوں نے بتائی، اور 1 ہفتے بعد ان کی رپورٹ پھر یہ آئی، یعنی بلی روبن کی تعداد بھی کم تھی، اور SGPT جو بڑا ہوا تھا وہ بھی کم ہو گیا، اور چہرے اور جسمانی طور پر بھی لگ رہا تھا۔
27 آپ کو خوراک بتاتا ہوں ہیپیٹائٹس کے حوالے سے، سیروسس آف دا لیور کے حوالے سے، کہ آپ گھر میں صحت مند رہ سکتے ہیں اور ان خوراک کو اپنا معمول بنا لیں۔ جگر کے مریض، یرکان کے مریض، سیروسس آف دا لیور کے مریض، ہیپیٹائٹس اے اور ای کے مریض جو ہیں وہ بھی معمول کی خوراک بنا لیں۔ اور جو لوگ بیمار نہیں ہیں، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، تو جگر اربوں روپے کا بھی نہیں ملتا، تو اس لیے آپ جگر کے امراض سے بچیے۔ تو اپنی یہ 27 خوراک میں اپنی معمول کی زندگی آپ بنا لیں۔ تو سب سے پہلے اسٹرابری کے موسم میں اسٹرابری استعمال کریں، اسٹرابری پھل، اسٹرابری کا ملک شیک۔ دوسرا، تربوز استعمال کریں، تربوز کا ملک شیک استعمال کریں۔ تیسرا، بلنگو دودھ استعمال کریں، بلنگو کا ملک شیک بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر پپیتا کا استعمال کریں۔ پانچویں نمبر پر گاجر کا استعمال کریں، گاجر کا جوس، گاجر کی سبزی۔ چھٹے نمبر پر دہی کا استعمال کریں، دہی کی لسی کا استعمال کریں۔ ساتویں نمبر پر تازہ مکھن کا استعمال کریں، لیکن گائے کا مکھن ہونا چاہیے۔ یہ بھی یوٹیوب پر میری زبانی آپ سن سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ آٹھویں نمبر پر مونگرے استعمال کریں۔ نویں نمبر پر سنت نبوی کے مطابق ستو کا استعمال کریں۔ 10ویں نمبر پر جو ہے آپ استعمال کریں دودھ کی کھیر، اور 11ویں نمبر پر تلسی کا رائتا استعمال کریں۔ 12ویں نمبر پر جو ہے بغیر ملائی والا دودھ استعمال کریں۔ 13ویں نمبر پر جو ہے بادام کی سردائی استعمال کریں۔ 14ویں نمبر پر ساگو دانہ استعمال کریں۔ 15ویں نمبر پر جو ہے مکو کا ساگ استعمال کریں۔ 16ویں نمبر پر جو ہے لیچی کا پھل، لیچی کا جوس استعمال کریں۔ 17 نمبر پر جو ہے کریلا کا تازہ رس استعمال کریں، سبز کریلے کا رس استعمال کرنا ہے، ابال کر نہیں استعمال کرنا۔ 18 نمبر پر جو ہے آڑو کا استعمال کریں، آڑو کا ملک شیک استعمال کریں۔ 19 نمبر پر گنڈھیری استعمال کریں۔ گنے کا رس نہیں پینا کیونکہ اس سے مشین گندی ہوتی ہے، آپ نے گنڈھیری لینی ہے فریش، گنا چوپنا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ 20 نمبر پر فالسے کا تازہ جوس استعمال کریں۔ 21 نمبر پر آلو بخارا استعمال کریں۔ 22 نمبر پر دھنیا کا پانی استعمال کریں۔ 23 نمبر پر شلجم کی سبزی استعمال کریں۔ 24 نمبر پر عرق گلاب استعمال کریں۔ 25 نمبر پر جو ہے شنکھ پانی استعمال کریں، اور 26 نمبر پر جو ہے چیکو کا استعمال کریں۔ 27 نمبر پر جو ہے کچنار کی ہانڈی بنا کر کھائیں، کچنار کا جوشاندہ بنا کر استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے۔ اب 4 علاج آپ سن لیجئے۔ کاسنی بہترین علاج، شہد بہترین علاج، 2 ہو گئے۔ ہنا جسے مہندی کہتے ہیں، مہندی بھی کہتے ہیں، اور دوسرا نام ہے اس کا لسونیا البا، انگلش نام ہے لسونیا البا بھی کہتے ہیں، مہندی بھی کہتے ہیں، بہترین علاج، مجرب علاج۔ اور پھر گلوئے جو ہے، گلوئے بہترین علاج ہے۔ تو روحانی علاج جو ہے بڑا آسان ہے، آپ کر سکتے ہیں گھر میں۔ If any person are jaundice, liver disease, liver swelling, recite Surah Al-Bayyinah complete 3 times, but before this read Darud Ibrahimi at the beginning and end. Blow on henna water, lawsonia water or giloy water with honey. Let the patient drink it early in the morning and empty stomach in the morning. This process is to be done for 45 days. Inshallah he will feel better very soon. Inshallah he will be cured. میرے ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، میرے لیکچر سنتے رہیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے۔ سورہ بینہ جو ہے میں پڑھ کر شروع کی آیت بتا دیتا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ 8 آیات پر مشتمل ہے، یہ آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ ہنا کے پانی جو ہے اس پر دم کر کے آپ نے پی لینا ہے، یا گلوئے آپ نے لینا ہے 30 گرام، اور اس کو آدھا کلو پانی میں پکانا ہے۔ جب 70 گرام جتنا رہ جائے تو پھر آپ نے 70 گرام شہد ملا کر، اور یہ آپ نے اس پر دم کرنا ہے سورہ البینہ، اور آپ نے پی لینا ہے۔ 45 دن کا عمل ہے یہ،
انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے، اور ٹھیک ہو جائیں تو میرے لیے دعا فرما دیجیے گا۔